السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، محمد جمیل الرحمن، مدرس ہاک اسکول سسٹم میلسی۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سورۃ الانفال کی آیات نمبر 1 تا 4 پڑھی تھی، اور اب اس سے آگے کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 5 تا 8 میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ان آیات بینات کی تلاوت، اس کے متصل الفاظ کے معنی، اور پھر آخر میں بامہارت ترجمہ کر کے آپ کو پورا لیکچر سمجھاؤں گا۔ تو آئیے آیات بینات سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون إلی الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب ہم ان آیات بینات کے الفاظ کے معنی اور اس کے بعد میں آپ کو بامہارت ترجمہ پڑھاؤں گا، تو آپ لوگوں کی کامل توجہ اور مکمل دھیان سبق کی طرف ہونا چاہیے۔ کما جیسا کہ اخرجہ کا تمہیں نکالا، ربوں کا تمہارے رب نے، من بیت کا تمہارے گھروں سے، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بالحق کے حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، جیسا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں تمہارے گھروں سے بالحق کے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون ناخوش تھی، اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت، مومنوں میں سے ایک جماعت لکارہون ناخوش تھی۔ یجادلون وہ جھگڑنے لگے، وہ جھگڑا کرنے لگے، وہ جھگڑنے لگے، کا تم سے، فی الحق کے حق بات میں، بعد ما تبینہ ظاہر ہو جانے کے بعد، وہ لوگ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، وہ دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون اسے دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ وہ موت کی طرف یساقون ہانکے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، یعیدو وعدہ کرتا تھا، کم تم سے، اللہ تعالیٰ،
اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا اہدا ایک طائفتین دو گروہ، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ انہا بے شک ہو جائے لکم تمہارے لیے، وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، انا یہ کہ غیر ذات شوکت بغیر شان و شوکت والا گروہ، بغیر اسلحے والا گروہ، بغیر طاقت والا گروہ، غیر ذاتی شوکت بغیر شان و شوکت والا گروہ، بغیر اسلحے والا گروہ، تکون ہو جائے لکم تمہارا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر شان و شوکت والا گروہ تکون لکم تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تھا، ان یحق الحق یہ کہ یحق سچ کو سچ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تھا یہ کہ سچ کو سچ کر دے بکلمات ہی اپنے فرمان کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابرہ جڑ الکافرین کافروں کی، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، لیحق الحق تاکہ سچ کو سچ کر دے، ویبطلا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے، ویبطلا اور جھوٹ کو الباطلا جھوٹ کر دے، ولو اور خواہ اور اگر کارہا نہ خوش ہوں المجرمون مشرک لوگ، مجرم لوگ، اگرچہ مجرم لوگ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہونے پر نہ خوش ہی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنوں میں سے ایک جماعت نہ خوش تھی، لکارہون کا معنی نہ خوش، اور مومنوں میں سے ایک جماعت نہ خوش تھی، وہ لوگ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، وہ لوگ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، گویا کہ وہ دھکیلے جاتے ہیں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر شان و شوکت والا گروہ تمہارا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تھا یہ کہ سچ کو سچ کر دے اپنے فرمان کے ساتھ اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اگرچہ مشرک لوگ نہ خوشی ہوں۔ عزیز طلباء، ان آیات کے اندر اس کا میں خلاصہ کلام، سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو بتا دوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام جو مجاہدین گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب علی نبینا علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے محبوب دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا۔ تو آقا کریم کے غلاموں نے ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا، اس قافلے کا پیچھا کیا، اور سوچا کہ یہ ہمیں مل جائے گا، اور ان کی خواہش بھی یہ تھی، چاہتے تھے کہ یہ لشکر ہمارا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو۔ اور جیسا کہ ایک مشق کے اندر سوال بھی ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے، تو دو گروہ جو دو لشکر ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گروہ جنگی گروہ تھا اور دوسرا گروہ تجارتی گروہ تھا۔ تجارتی گروہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر یہ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، تو مسلمانوں اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو جہل نے مکہ سے ایک لشکر، ایک گروہ تیار کیا اور اس کو لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے آنے والے تجارتی قافلے کا دفاع کر سکیں۔ تو جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا، اس کو جنگی گروہ کہتے ہیں، اور جو لشکر ملک شام سے تجارت کر کے ابو سفیان کی قیادت میں یہ مدینہ واپس جا رہا تھا، اس کو تجارتی گروہ کہتے ہیں۔ تو دو گروہ سے کیا مراد ہے؟ ایک جنگی گروہ اور ایک تجارتی گروہ۔ جنگی گروہ کا سربراہ کون تھا؟ یہ مروزیاں بعض اوقات آ جاتی ہیں، تو ابو جہل تھا، اور تجارتی گروہ کا سربراہ کون تھا؟ یہ ابو سفیان تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لحاظ سے ایک سوال کا جواب بھی بتا دیا۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بالکل توجہ کے ساتھ یاد کریں گے. اور میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح میں نے آغاز میں آیات بینات کی تلاوت کی، تو سبق تو ہم نے ویسے ہی یاد کرنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار سنیں. جب بار بار سنیں گے تو آیات بینات آپ سنیں گے تو آپ کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے حروف کی جو ادائیگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کر کے اپنے اچھی آواز کے اندر، اچھے انداز کے اندر آپ اس کو ریکارڈنگ کریں اور آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا گروپ کے اندر شیئر کریں. انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا ہمیں آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین والسلام.